کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح کلمے کا پہلا جز یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید اور وحدانیت کے قائل ہوں اور اس بات کے قائل ہوں کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں سوائے اللہ جل شانہ کے، وہی معبود حقیقی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو دوسرے جز کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر اللہ جل شانہ نے رسالت کا خاتمہ کر دیا ہے، رسالت یہاں حضور پر ختم ہو گئی ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو رسول مانتا ہے تو کلمے کے دوسرے جز کا انکار کرتا ہے، اور اس دوسرے جز کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ اور پھر ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بڑی کتاب ہے تحفہ قادیانیہ، اتنی موٹی کی کتاب ہے، پڑھنے کے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت اس میں لکھا ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کے بدترین کافر ہیں۔ بدترین کافر اس لیے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور کافر ہیں۔ دیکھیں یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، اور دوسرے ہندو ہو گئے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہو گئے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ صاف صاف کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا بدھ مذہب ہیں، یا فلانے ہیں۔ یہ وہ واحد فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے حالانکہ مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، محمد کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، اس کے پوری طرح سے یہ قائل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے خاتمے کے قائل نہیں ہے۔ اور میں ایک بات سب سے زیادہ اپنے اکثر بیانات میں اور اپنے خاص حلقے میں ایک بات پہنچاتا ہوں، اور وہ کہ یہ جو قادیانیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزید کسی نبی کا قائل ہونا، چاہے وہ ذلی ہو یا بروزی ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، اس کو کوئی بھی تعویل دی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہے، اور جس نے کسی بھی درجے میں اس کے حمایت کی یا ان کا ساتھ دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس بات کو پھیلائیے کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور دنیا میں جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بزرگ نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے پچھلے دنوں کسی نماز کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیان کے بعد بتا دیجیے گا۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ مغرب کی نماز اذان ہونے کے بعد 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے نماز کھڑی ہونے میں، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے عام مساجد میں کہ تاکہ دور سے آنے والے جو ہیں وہ جماعت میں شامل ہو جائیں، ان کی جماعت اور رکعتیں فوت نہ ہوں۔ اور چونکہ مغرب کا ٹائم روزانہ 1-2 منٹ چینج ہوتا رہتا ہے، تو اوپر نیچے آپ کو پتہ ہے مغرب کا ٹائم 1-2 منٹ اوپر نیچے چینج ہوتا رہتا ہے ہر موسم کے اعتبار سے۔ تو یہ اچھی ترتیب ہے، انتظامی ترتیب ہے کہ جس میں جو ہے مغرب کی نماز میں اذان کے بعد 3 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت کو حاصل کر لیں اور کسی کی رکعت فوت نہ ہو۔ اور حضور نے بھی اپنے احادیث میں یہ فرمایا کہ جماعت کی کثرت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے سوال مجھ سے یہ کیا تھا کہ جو ہے یہ جو 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ تحیۃ المسجد کی نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ نوافل پڑھنا تحیۃ المسجد کی یا 2 رکعت پڑھنا جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے بعض ذخیرہ حدیث میں بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے یہ روایت منقول ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی تھی تو بعض صحابہ ستونوں کے پیچھے دوڑتے تھے اور 2 رکعت ادا کرتے تھے، نماز مغرب قائم ہونے سے پہلے ستونوں کی طرف دوڑتے تھے اور 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ اس سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ مذہب لیا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی چاہیے، 2 رکعت تحیۃ المسجد یا 2 رکعت سنت پڑھنی چاہیے۔
لیکن حنفی مذہب کے اندر جو ہے وہ مغرب کی اذان کے بعد نماز کے دوران جو ہے کوئی نفل نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ نماز اصل ہے، پہلے فرض ہونے چاہیے، پھر سنتیں اس کے بعد ہیں، دور کا سنت موقدہ ہے، پھر اوابین کی سنت ہے۔ اس جو 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے یا 1 منٹ کا 2 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں احناف کے نزدیک حنفی مذہب کے اندر کوئی جو ہے نفل نہیں ہے، اس میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا چاہیے، اور یہ وقت جو کہ جب تک کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہترین دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اذان کے بعد ویسی دعا قبول ہوتی ہے، اور مستجاب وقتوں میں سے ایک وقت ہے اذان کے بعد دعا کی قبولیت کا، اس میں جو ہے اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اب ہم چونکہ جب حنفی مذہب کو مانتے ہیں تو کچھ چیزیں اس کی لے لیں اور کچھ چیزیں دوسرے مذہب کی لے لیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک ہی مذہب پر قائم رہنا چاہیے، ایک ہی مسلک پر قائم رہنا چاہیے۔ تو اگر بعض لوگ جو ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں تو ان کو بعد میں پڑھ لینی چاہیے، بعد میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مغرب تک بیٹھ کر جو ہے اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور اگر کسی صاحب کا کوئی سوال ہو تو بیان فرمائیں۔ جی یہ حضور نے فرمایا۔ جی جی تو پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر کے دور میں نماز پہ تعاون ایک جگہ پھیلا تھا تو انہوں نے ممنوع کر دیا تھا، وہاں سے کوئی یہ بھی حضور نے فرمایا، یہ بھی حضور نے فرمایا، تشریف میں بتا یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب کسی جگہ وبا پھیل جائے، تعاون اس زمانے میں پھیلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعاون امواس پھیلا، اور اس طرح سے تعاون پھیلا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ جب کسی جگہ پر وبا پھیل جائے تو جس جگہ پر وبا پھیلی ہے کوئی وہاں سے دوسری جگہ نہ جائے، اور کوئی دوسرا کسی اور جگہ سے وہاں نہ آئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے لیے فرمایا، اور اس لیے فرمایا کہ تاکہ اس جگہ سے کوئی یہ سوچ کر، یہ عقیدہ لے کر نہ بھاگے کہ جناب اس کی بیماری مجھے لگ جائے گی، تو یہ چونکہ یہ بدفانی لینا شرک ہے تو حضور نے اس کو منع کیا کہ یہاں سے نہیں جاؤ، اور دوسرے کو آنے سے منع کیا تحفظ کے لیے، حفظ ما تقدم کے لیے کہ تم یہاں پہ نہ آؤ۔ لیکن اصل بات وہی ہے جو کہ میں نے ترمذی کی حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، کبھی بھی نہیں لگتی۔ اسلام میں اس کی بیماری ایک کی دوسرے کے لگنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق الامین ہے، آپ کا ارشاد ہے۔ جی 7 ستمبر کے بارے میں نے یہی پیغام دینا تھا کہ چونکہ تحفظ ختم نبوت کا ہے تو یہ ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو عام کرنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں اتنا زیادہ اس کو عام کرنا چاہیے کہ ہمارے ہر مسلمان کی زبان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ خاتم النبیین آئے۔ دعا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کی کامل مغفرت اور بخشش فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما، صراط مستقیم کی کامل ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت کے لیے اپنی جانب سے قبولیت عطا فرما، اللہم اہدنا واہد بنا ویسر الہدی لنا، اے اللہ ہمیں ہدایت بھی عطا فرما،
ہدایت ہمارے ذریعے سے جاری بھی فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان بھی فرما۔ اللہم انی اسألک تمام العافیہ واسألک دوام العافیہ واسألک الشکر علی العافیہ۔ اے اللہ تمام عافیت عطا فرما، دوام عافیت عطا فرما، شکر عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں، ملنے جلنے والوں میں عافیت و راحت عطا فرما، سکون چین نصیب فرما۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں حاضرین بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کے رزق میں یا اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، یا اللہ اضعاف مضاعف اضافہ فرما۔ اے اللہ جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو وہاں سے ہمارے لیے رزق کے اسباب و وسائل مہیا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین میں، ہمارے بیوی بچوں میں جو لوگ بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل و مستمر عطا فرما، صحت کلی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔